وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی کہ جو فائنینشیل ریفارمز ہیں وہ بہت ضروری ہیں تاکہ ویلتھ سرکولیشن ہماری اکانومی میں ہو سکے. وہ اس لیے ضروری ہیں کہ اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم 1 گرام یا 1 پیسہ بھی کسی دوسرے ساتھی کا دھوکے سے جانے انجانے کھا لیں. ویلیو ٹو ویلیو ایکسچینج از اونلی پرنسپل جس میں کہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ جب بھی معاشی ٹرانزیکشن کرنی ہے, کسی قسم کی لین دین کرنا ہے, کسی قسم کی پارٹنرشپ کرنی ہے, اس میں انصاف, معاشی انصاف بہت ضروری ہے. ویلیو ٹو ویلیو ایکسچینج بہت ضروری ہے. وہ رولز سورہ بقرہ کی 282 283 آیت, اس کی اگر ہم امپلیمنٹیشن کر دیں, اور سورہ مطففین 83 نمبر صورت ہے, اس کی پہلی آیت, پہلی 2 آیات کی امپلیمنٹیشن کر دیں, اسی میں ہی اسلامک اکنامک سسٹم ہے. یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت پیارا سلوشن ہے اور ان کی کامیابی کی ضمانت ہے. ناظرین, دوسرا ایشو ہے اسٹرکچرل ریفارم میں گڈ گورننس. جب ہمارا لا اس ملک کا انکمپلیٹ ہوگا تو جتنی مرضی گڈ گورننس لے آئیں, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ناظرین, ہم اگر اپنے اسسٹنٹ کو یہ کہیں کہ باہر جاؤ اور گرم پانی لے آؤ, اور وہ گرم پانی لے آئے تو یہ میسج کمپلیٹ تھا. اب اگر اس کو یہ کہیں کہ باہر جاؤ پانی لے آؤ اور وہ گرم پانی لے آئے تو میسج, ہم اپنے اس ملازم کو ڈانٹیں گے کہ ہم نے تو پانی مانگا, تم گرم پانی کیوں لے آئے. سو کمپلیٹ میسج یہ ہو کہ ہمیں گرم پانی چاہیے تو ملازم کو کہیں گرم پانی لے آ, اگر ٹھنڈا پانی چاہیے تو اس کو کہیں ٹھنڈا پانی لے آ. اگر خالی کہیں گے کہ پانی لے آ تو وہ گرم لے آئے, ٹھنڈا لے آئے, جیسا مرضی لے آئے, تو فالٹ ہم میں تھا کہ جس نے انسٹرکشن دی. اللہ تعالیٰ نے ہمارا مذہب کمپلیٹ دیا ہے, ہمیں میسج کمپلیٹ دیا ہے, اور اس کمپلیٹ میسج کو ہم انڈرسٹینڈ کر کے اگر اپنے لاز اور پالیسیز ڈیولپ کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو معاشی نظام تخلیق ہوگا اس میں انصاف ہی انصاف ہوگا. دیکھیں, عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کیوں بنائی تھی کہ یار انصاف لایا جائے گا, لیکن انصاف نہیں آیا. جماعت اسلامی نے اپنا نام جماعت اسلامی کیوں رکھا کہ ہم اسلام کا نفاذ لائیں گے, لیکن اسلام کا نفاذ ابھی تک نہ ہو سکا. سینیٹر مشتاق صاحب آج بھی لڑ رہے ہوتے ہیں فیڈرل شریعہ کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اور ادھر ادھر کہ کہاں ہے اسلام. اور جماعت اسلامی کے اور بہت سے ہمارے دوست ہیں جو اس چیز پہ لڑ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں حافظ سعید صاحب کی جماعت, ان کی ایفرٹس, تیسری طرف ہم دیکھیں تحریک لبیک, ان کی ایفرٹ, زرداری صاحب کی جماعت پی 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 کو دیکھیں, ان کی ایفرٹ, نون لیگ کو دیکھیں تو ان کی ایفرٹ, کہ اسلام لانے کے لیے نعروں کے علاوہ ہمیں کمپلیٹ لیگل فریم ورک کو ڈیولپ کرنا ہے. جنرل ضیاء الحق صاحب نے انیشیٹو لیے, سیاسی لیے, یہ تو اللہ جانتا ہے ان کی, لیکن جو لاز وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں بنے اسلام نافذ کرنے کے لیے وہ انکمپلیٹ تھے, وہ نامکمل تھے. ناظرین, اگر اللہ کا میسج قرآن کی آیت آدھی پڑھ کے فیصلہ کریں گے تو فیصلہ ٹھیک نہیں ہوگا, وہ انصاف نہیں ہے. اگر ایک معاملے میں کسی ایک ٹرانزیکشن پر اللہ کے احکامات, چند آیات ہیں اور چند احادیث ہیں, ان کو مکمل سمجھ کر ناظرین جو لا بنے گا وہ کمپلیٹ ہوگا, پھر اس کی بیس پہ جو ایگزیکیوشن ہوگی معاشی انصاف آئے گا. اس لیے میری فیڈرل شریعہ کورٹ میں بھی یہی ریکویسٹ تھی کہ سر ہمارے جو پالیسیز ہیں, جو ہمارے لاز ہیں, اور ایون ہماری ججمنٹ جو آئی ہے ربا کیسز کی, ناظرین وہ بھی انکمپلیٹ ہے. اس میں اتنے جو ریسرچ اینالسٹ نے سبمیشن کی, وہ میری بھی سبمیشن اتنی زیادہ اگنور کی گئی ہیں کہ اگر ان کو پارٹ اینڈ پارسل بنایا جاتا ربا ججمنٹ کا تو ججمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی. ججمنٹ انکمپلیٹ ہونے کی وجہ سے ناظرین کچھ مسلمان سپریم کورٹ میں چلے گئے. بینک تو گئے گئے جنہوں نے اپنے ربا کی, اپنی سود کی پروٹیکشن کرنی تھی, لیکن دوسرے بھی گئے کہ جی ججمنٹ انکمپلیٹ ہے. اس لیے جب ہم قرآن اور حدیث کو مکمل سمجھ کر لا بنائیں گے, پالیسی کریٹ کریں گے, تو اس پر جو معاشی سسٹم کھڑا ہوگا اس میں ناظرین انصاف کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے احکامات کی امپلیمنٹیشن, اللہ کے احکامات پر عمل درآمد, وہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی سکسیس ہے. جب ہمیں دنیا کی سکسیس چاہیے اور آخرت کی سکسیس چاہیے تو اسلام اور اس کے قوانین اور اس کی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ. پھر اگلا پوائنٹ ہے گڈ گورننس, جس کی میں نے بات کی کہ ناظرین گڈ گورننس اس وقت آئے گی جب لا کمپلیٹ ہے. اگر لا انکمپلیٹ ہے تو جتنا بڑا مرضی ڈکٹیٹر بٹھا دیں, بیوروکریٹ بٹھا دیں, آپ اینالسٹ بٹھا دیں, جج بٹھا دیں, وہ گورننس نہیں لا سکے گا, وہ معاشی انصاف نہیں لا سکے گا. وہ کوشش کرتے ہوئے بھی جو ہمارے وکلاء حضرات ہیں وہ ایسے لکونے نکالیں گے کہ وہ مجبور ہوگا کہ وہ معاشی انصاف کو پروموٹ نہ کر سکے, بلکہ وہ مجبور ہوگا معاشی ناانصافی کو پروموٹ کرنے پہ. ایسے بہت سے واقعات ہیں ناظرین کورٹس کچہریوں میں کہ جہاں پہ ایک جج مجبور ہے غلط فیصلہ کرنے میں. کیوں؟ کیونکہ لیگل فریم ورک اس کو اجازت نہیں دیتا تو انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے. لیگل لکونے اتنے زیادہ ڈھونڈے جاتے ہیں کہ اگر معاشی انصاف ایک
ایماندار جج کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے لاز انکمپلیٹ ہیں۔ دوسرا ناظرین، اور لاز جو بنائے گئے ہیں وہ کاپی پیسٹ ہے، یو ایس، جاپان، کوریا سے کاپی کیا، پاکستان میں لایا اور امپلیمنٹ کر دیا۔ حالانکہ پاکستان کا کلچر نہ یو ایس سے میچ کرتا ہے، نہ جاپان سے کرتا ہے، نہ کوریا سے کرتا ہے۔ ہمارے بیوروکریٹس، لا میکر کیا کرتے ہیں، وہاں سے اٹھا، اور آئی ایم ایف بیچ میں اس کا اپنا کردار ہے، انہوں نے لاز وہ سجیسٹ کرنے ہیں جو ان کے بینیفٹ کے لیے، آئی ایم ایف نے لا وہ ہمیں سجیسٹ کرنا ہے جو ان کے بینیفٹ کے لیے۔ سو ہمارے لیے جو اگلا پوائنٹ ہے ناظرین کہ گڈ گورننس بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن گڈ گورننس اس وقت کام کر سکتی ہے جب لاز کمپلیٹ ہو۔